جو دل سینکڑوں ناپاک محبتوں کے بتوں سے بھرے پڑے ہوں، بلا اس میں وہ اپنی محبت رکھ دے گا؟ نہیں۔ اپنے محبوب بندوں کی محبت کے لیے دل چنتا ہے تو اپنی محبت کے لیے تو پھر اور ان چنے ہوئے دلوں میں سے بھی مزید چنیدہ دل دیکھے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی، دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی، اسی طرح دو غم بھی ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ غم دنیا اور غم آخرت ایک دل میں جمع نہیں ہوں گے، اور غم دنیا اور غم مولا ایک دل میں جمع نہیں ہوگا۔ اسی طرح دو خوف ایک دل میں جمع نہیں ہوتے، خوف دنیا اور خوف اہل دنیا اور خوف الہی، یہ بھی ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ جو دنیا داروں سے ڈرتا ہے وہ سمجھ لو اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ زبان سے کہتا پھرے جھوٹ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ معنی ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ چونکہ لا کے بعد خوف اور یحزنون کا لفظ دو طور پہ آ سکتا تھا، لا خوف علیہم بھی آ سکتا تھا منصوباً، میری بات کو سمجھے، مگر یہاں لا خوفا نہیں کہا، لا خوف علیہم۔ لا خوف آتا تو اطلاق ہو جاتا، کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، اس میں خوف دنیا کی نفی بھی ہو جاتی، خوف آخرت کی بھی نفی ہو جاتی۔ فرمایا لا خوف، ایک قسم کا خوف نہیں ہوتا، دوسری قسم کا خوف ہوتا ہے، یعنی دنیا کا خوف نہیں ہوتا، ان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کا اپنا خوف ڈال دیا جاتا ہے۔ دنیا کا غم ان سے چھین لیا جاتا ہے، نقصان بھی ہو جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمایا جاتا ہے، محبت ڈالنے سے پہلے آزمایا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، پہلے تو خوف ہی سے آزمایا جاتا ہے، بھوک سے آزمایا جاتا ہے، نفع نقصان سے آزمایا جاتا ہے، ثمرات چھین کر آزمایا جاتا ہے، مال دے کر آزمایا جاتا ہے، مال لے کر واپس آزمایا جاتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مال نہ ملا تھا، مال کی کثرت نہ تھی، تنگ دستی تھی، ہم صبر میں آزمائے گئے، کامیاب ہو گئے۔ جب غنا آ گیا، مال کی کثرت آ گئی، آزمائے گئے تو ناکام ہو گئے۔ یہ لوگوں کی بات کہہ رہے ہیں، لوگوں کی بات بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تنگ دستی میں ناکام ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ فراخ دستی میں ناکام ہوتے ہیں۔ تنگ دستی کی ناکامی کہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور خوشحالی اور فراخ دستی کی ناکامی کے شکر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہ دھیان نہیں رہتا کہ کس نے دیا ہے، بس وہ سمجھتا ہے میرے ہنر سے میں نے کمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ چناؤ کے لیے ہے، چنتا ہے کہ کیسا ہے، کیسا ہے، اور پھر اگر اچھا پا لے، سارے ٹیسٹ ہو جائیں اور ہر ٹیسٹ میں، ہر ایگزام میں، ہر امتحان میں دل کامیاب ہو جائے، ثابت قدم رہے، صحرا میں اڑنے پھرنے والے پتے کی طرح نہ رہے، جو حرص و ہوس دنیا کی آندھیوں میں کبھی اڑ کے ادھر جاتا ہے، کبھی اڑ کے ادھر جاتا ہے، ان پتوں کی طرح نہ رہے، ثابت رہے، جمع رہے دل اس کی محبت پر، اللہ کے خوف پر، اس کے غم پر، اللہ کی طلب پر، اس کے تقویٰ پر، اس کے توکل پر، اس کی رضا پر، اس کی تخویف پر، اس کی عطا پر، اس کی رحمت پر، اس کی قربت پر، اور اللہ کی طرف تکنے اور اللہ پر جو دل جمع رہے، پھر وہ کہتا ہے میری محبت، اس کا دل ایسی سیج ہے، جاؤ اس پر سو جاؤ، اس کے دل کی دلہن بن جا، اس کے دل میں جم جا، اس لیے کہ یہ وہ دل ہے اس نے ہر محبت اپنے
اپنے اندر سے نکال دی ہے، ہر غم نکال دیا ہے، ہر طلب نکال دی ہے، ہر رغبت نکال دی ہے، ہر حرص نکال دیا ہے۔ جب دل کا کوٹھا ہر حرص و طلب سے پاک ہوتا ہے تو اس کی محبت دلہن بن کر دل کے سیج پہ آ جاتی ہے۔ حضرت فضیل ابن ایاز نے